क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। Pure ghee, meat, pulses, cereals, and rare spices are used in making world's famous and delicious halim. Pista House Halim, many national and international awards winner. Pista House Halim. Don't miss this Ramadan to savor the delicious and prestigious dish of Hyderabad. Don't forget to visit, lest you miss unique taste. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محترم جناب مفتی انوار نظامی صاحب، محترم جناب ابو طلحہ امجد صاحب، حیدرآباد کے مشہور تمام نعت خواہ، آن لائن کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے شب قدر کو دیکھنے والے تمام معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، آج 27 رمضان کی شب ہے اور شب قدر کے عنوان سے اس جلسے کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب قدر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول پر اور ایک بڑے قدر و منزلت والی امت پر اللہ نے شب قدر کے دن نازل فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج کے جلسے میں اس بات کو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جب شب قدر کا ذکر ہے، نزول قرآن کا ذکر ہے اور 27 رمضان کی شب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورا ایک سورے کو نازل کیا، تو وہیں پر مجھے یہ بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ پچھلے 2 دن سے فلسطین میں مسجد اقصی اور بیت المقدس میں اسرائیلی فوجوں کی طرف سے، اسرائیلی حکومت کی طرف سے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو بربریت کے نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں بیت المقدس میں جو لوگ عبادتوں میں مصروف تھے، اسرائیلی فوج اپنا ظلم، اپنا جبر، اپنی شیطانیت، اپنی حیوانیت کے ہمیشہ کے مظاہرے کرتی آ رہی ہے۔ بیت المقدس کے اندر اسٹن گرینیڈ پھینکنا، ٹیئر گیس برسانا اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مارنا، خواتین کو پیٹنا، یہ تمام واقعات یہ بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی حکومت ریسسٹ ہے تو وہ اسرائیل کی حکومت ہے۔ اگر پوری دنیا میں اگر کوئی ناانصافی کرنے والی حکومت ہے تو وہ اسرائیلی حکومت ہے۔ آپ اور ہم جو نظارے دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم کو
تکلیف ہوتی ہے، قلبی تکلیف ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو اسرائیلی فوج ان کو مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، عورتوں کے سروں سے، ان کے چہروں سے خون بہہ رہا ہے، ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ 200 سے زیادہ فلسطینی، ان کو مجاہد کہنا پڑتا ہے، وہ مجاہد ہیں، ان کو زخمی کر دیا گیا۔ میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس مبارک شب میں ہم کو اور آپ کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو فلسطینیوں پر اور اسرائیل فوج کی طرف سے، اسرائیلی حکومت کی طرف سے، اسرائیل جیسے ملک کی طرف سے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم نہ صرف اس کی مذمت کریں بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس ظلم کو ختم کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطین کے جیالوں کے اللہ مدد کرے غیر سے، اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطین کے مجاہدین کی جو جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے۔ اور ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ زائنسٹ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور مسجد اقصی کے لیے لڑتے رہیں گے، اور اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں حرکت یا حرارت پیدا نہیں ہوتی مسجد اقصی اور بیت المقدس کا نام سننے کے بعد، تو اس مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ جہاں پر مسجد اقصی اور بیت المقدس کا ذکر ہوگا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے جسموں میں اس کی حرارت کو محسوس کریں، اور اس لیے کیوں محسوس کریں، میں اپنے غیور نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو، مسجد اقصی بیت المقدس ہمارا قبلہ اول رہا ہے، اور ہم کو علماء دین نے یہ بتایا کہ کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال بعد اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ طوفان نوح میں کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، تو اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہ قبلہ اول رہا ہے، ہزاروں انبیاؤں نے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے عبادتیں، نمازیں پڑھی ہیں، اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اولین و آخرین و خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ سیرت کی کتابوں کے حوالے سے علماء کرام نے ہم کو یہ آپ کو بتایا کہ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں، اور بلکہ ہجرت کے 16-17 مہینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں 2 ہجری میں ماہ رجب میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کو بتانے کے لیے نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ آسمانوں کا دروازہ بیت المقدس میں ہے، حشر کا میدان اسی سرزمین پر ہوگا، بیت المقدس مسجد اقصی میں،
حوض کوثر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا. یہ حشر کا میدان، یعنی ہم سب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، سوال ہوگا، میزان لگے گا. یہ کہاں ہوگا؟ یہ اسی جگہ پر ہوگا. حوض کوثر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج کا زمینی سفر جو کیا، اور اس کے بعد جو آسمانی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ بیت المقدس سے کیا. سیرت کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر اپنے خد مبارک رکھے، جس جگہ پر آج یہ ظالم حیوانیت کے مظاہرے کرنے والے اسرائیلی فوج اور یہ زائنسٹ، اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی نماز میں امامت کی. یہ وہ جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی نماز میں عبادت کی. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب جگہ ہے شام، کیا خوب جگہ ہے شام. ترمذی شریف کی حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جگہ ہے شام، آپ فرمائیے، بتائیے. تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اور بیت المقدس القدس کے بارے میں بتایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا، جو ہمیشہ حق پر رہے گا، اور اللہ ان کو غلبہ عطا کرے گا، قیامت بھی آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ خود سے اور خود کے اطراف کی جگہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ اول رہا ہے. اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت آخرت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کا سیاسی مرکز بنے گا، مسلمانوں کی قوت کا، طاقت کا مرکز بنے گا. حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کے اس طرف جائیں گے، اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ ان کا نزول ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو مسجد اقصی اور بیت المقدس، اس کی صیانت، اس کی حفاظت، اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری پورے مسلمانوں پر ہے، پورے عالم اسلام پر ہے. کیونکہ علماء اکرام نے بتایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہی لوگ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اور یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں، یہ جو اسرائیلی حکومت ہے جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا ہے. ان کے ظلم پر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے. ہم کو ہمارے فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کرنا ہے کہ جو نامصائب حالات میں بھی اس مقدس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام اور بلکہ جزیرہ العرب کے کونے تک جو لوگ ان شہروں میں آباد ہیں، جو ان کے بارڈر پر رہتے ہیں، وہ محافظ ہیں، وہ مجاہد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے غیور نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک اسی جگہ پر الخلیل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وصیت کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس مبارک جگہ پر دفن کر دینا. یہ اس جگہ کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب اپنی فوج کو لے کر، کالے جھنڈے کو لے کر اس الخص کی طرف جائیں گے تو کوئی طاقت ان کو روکے گی نہیں، اور اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ مفسرین اکرام، علماء اکرام نے بتایا کہ قرآن کریم میں 5 جگہ پر لفظ بارک نہ آیا تو یہ تمام القدس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے، جس میں سورہ الاسراء میں، سورہ الانبیاء میں، سورہ آل عمران میں 5 مرتبہ القدس کے بارے میں برکت والی جگہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ شریف میں عبادت کرتا ہے اس کو 1,00,000 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، جو بیت المقدس مسجد اقصی میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو 50,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتا ہے، مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو جد و جہد، یہ جو جہاد اس سرزمین پر کیا جا رہا ہے، ہم تمام کو ان فلسطین کے ان جیالے نوجوانوں کو، ان فلسطین کے ان مجاہدین کی ان بہادر ماؤں کو سلام کرنا ہے جنہوں نے ایسی بچوں کو پیدا کیا جو ایسی ظالم حکومت سے آج بھی ٹکرا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کہ 17 سال سے لے کر 45 سال تک کے کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے القدس میں، مگر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو۔ اس اللہ کی زمین پر اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ شہداؤں کا خون گرا ہے اس کی عظمت کی بحالی کے لیے تو یہی جگہ ہے۔ صحابہ اکرام سے لے کر نور الدین زنگی سے لے کر صلاح الدین ایوبی سے لے کر اس جگہ پر مجاہدین اپنا خون بہا رہے ہیں، شہید اپنا خون بہا رہے ہیں، اور ہم ان ظالموں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اپنی زبان سے کریں گے، اپنے جذبات سے کریں گے، ہمارا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے لڑیں گے۔ تم لگاؤ، کتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگاؤ، مگر صبح قیامت تک یہ جو ہے جاری رہے گی۔ تم جتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگا لو، مگر یاد رکھو ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، فاروق اعظم کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصی فتح ہوا۔ یہ اسلام کی فتح تھی، یہ اسلام کی فتح تھی۔ اور کیا معاہدہ ہوا تھا فاروق اعظم کا، اور کیا عہد نامہ کیا گیا تھا، کیا کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کون تھے اس عہد نامے کے گواہ؟ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ ابن ابو سفیان۔ کیا لکھا تھا فاروق اعظم نے، امیر المومنین نے؟ اس کا 2-3 لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ابن خطاب کی طرف سے ایلیا والوں کے لیے ہے۔ یہ عہد نامہ ان کی جانوں، مالوں، ان کے گرجا گھروں، سلیبوں، ان کے بیمار، صحت مندوں اور تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے گرجا گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی جائیدادوں میں اور نہ ان کی سلیبوں میں اور نہ ان کے مال میں کوئی کمی کی جائے گی، ان کے دین کے بارے میں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا، ان کے ساتھ ایلیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا، اہل مدائن کی طرح ایلیا والوں کو بھی جزیہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ یہ ایک لمبا عہد نامہ ہے۔ فاروق اعظم جب فاتح بن کر داخل ہوئے، نماز پڑھنے کا وقت آیا اور عیسائی پادری نے کہا کہ یہیں پڑھ لیجئے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آج میں تمہارے اس جگہ پر، تمہاری مذہبی جگہ پر نماز پڑھوں گا تو لوگ، آنے والی نسل اس کو میری نماز پڑھنے پر اپنی عبادت گاہ بنا لے۔ یہ عہد نامہ فاروق اعظم نے کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسرائیل یہ چاہتا ہے
اسرائیل کی پوری سازش یہ ہے ان زائنسٹ طاقتوں کی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ناجائز طریقے سے، جس کو وہ زائنسٹ ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کو ہم ویسٹرن وال کہتے ہیں، ویسٹرن وال مسلمان کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے غاصبانہ طریقے سے اس کو اپنا قبضہ کر لیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بھی ان کو اپنی عبادت کرنے کا ٹائم مل جائے۔ یہ ان کی اصل سازش ہے کہ کل دنیا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہاں اگر گڑبڑ کو روکنا ہے تو ہم کو عبادت کرنے کی اجازت دو۔ کیسے دیں گے تم کو اس جگہ پہ اجازت؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہ کوششیں پوری کی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے اختلافات کی بنا پر، اپنے ذاتی اختلافات کی بنا پر اس جگہ کو کھو دیا، اور یہی اسرائیل اپنی زائنسٹ طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مخصوص وقت ان کو مل جائے تاکہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس میں گھس سکیں۔ یہ پلاننگ یہ لوگ برسوں پرانی کرتے ہیں، برسوں پہلے اپنی پلاننگ کرتے ہیں یہ زائنسٹ لوگ، مگر ہم کو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ پوچھ رہا ہے، اتنے بڑے ممالک ہیں، بادشاہیں ہیں، طاقتیں ہیں، ارے چھوڑو ان کو، آپ ان کی طرف مت رخ کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اللہ سے جوڑو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کا حکم ہے، یہ قبلہ اول ہمارا ہے، یہ کسی بادشاہ کا ہے، کسی ملک کا نہیں، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، اور ہم کم سے کم اپنے جذبات سے ان کے ظالمانہ حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل اور زائنسٹ طاقتوں سے کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، کہ تم وہاں پر فلسطینیوں کی آبادیوں کو اجاڑ رہے ہو، وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کر کہہ رہے ہیں کہ گھر ہمارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، جو جمہوریت کی تعلیم اور جمہوریت کی تبلیغ، جمہوریت کے بارے بڑی باتیں کرتے ہیں، آج یہ سب تماشا دیکھ کر گونگے بنے بیٹھے ہوئے، گونگے بنے ہوئے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، مگر اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ طاقتیں اگر آج گونگی اور اندھی بنے بیٹھی ہوئے ہیں تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہم آج کے اس جلسے سے ہم اپنے ان فلسطین کے مجاہدین کو، ہماری ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہم دور ہیں مگر ہماری دعائیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی تکالیف کو دیکھ کر ہمارے آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں اور ہم میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھولے ہیں بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو، نہ کبھی بھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے، اور آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے ان مجاہدین کے لیے کہ جو آج بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے غازہ اور ویسٹ بینک؟ ایک کھلی جیل ہے وہ۔ غازہ اور ویسٹ بینک کیا ہے؟ مغربی کنارہ غازہ پٹی کا ایک کھلی جیل ہے، کھلی جیل ہے، مگر لاکھوں سلام ان فلسطینیوں کو جن کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ نوجوانوں، دیکھو ان لوگوں کی، ان کی قربانیوں کو دیکھو کہ تم آج رمضان کے بعد تم نماز پڑھنا بھول جاؤ گے، مگر وہ لوگ ہیں جن کو 16 اور 45 سال کے درمیان میں آنے نہیں جاتا، تو دیواریں کود کود کر، دوڑ دوڑ کر لاٹھیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں کہ نہیں مسجد اقصی جانا ہے، بیت المقدس جانا ہے۔ لاکھوں سلام ان ماؤں پر جو ایسے بچوں کو پیدا کر کے ان کو ایسی تربیت دیتی اور ان میں جذبہ جہاد اور شہادت کو پیدا کرتی۔ لاکھوں سلام ان ہماری ماؤں پر، ایسی ضعیف عورتیں ہیں، مار کھا رہی ہیں ان اسرائیلی ظالموں کا، ان کی فوج کا خون بہ رہا ہے، مگر تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ یاد رکھو حشر کا میدان وہیں ہوگا، یاد رکھو حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کر آئیں گے، یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی۔
ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کتنے کیا کرتے کر لو، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں ہماری حکومت سے، بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کے اس ظالمانہ حرکتوں پر بھی تبصرہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مذمت کریے. بھارت کا کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ رہا ہے کہ 1967 سے پہلے جو فلسطین کے بارڈرز تھے اس پر فلسطین کا سٹیٹ بننا چاہیے. ہم نے کبھی بھی جیروسلم کو کیپٹل نہیں مانا. ہم بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی حرکت کی سخت مذمت کریں، اور بحیثیت رکن پارلیمان، بحیثیت اس بھارت کے شہری کے مجھے اس بات کا پورا حاصل ہے کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے، اس حکومت سے، برسر اقتدار جماعت سے، فارن منسٹر سے، فارن سیکرٹری سے مطالبہ کروں کہ کم سے کم زبانی طور پر آپ دکھائیے کہ آپ اس ظالمانہ حرکتیں جو اسرائیل کی فوج کر رہی ہے، جہاں پر غاصبانہ اپنے زور اور جبر پر زمین کو حاصل کیا جا رہا ہے، ہمارے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس کا کنڈیم کریں. جس طرح آپ نے کل افغانستان میں سید الشہداء اسکول میں بامبنگ میں 50 معصوم بچیوں کی موت ہوئی، ہم نے اس کو کنڈیم کیا، اچھا کیا، مگر یہ بھی تو کرائم ہے. یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے، کہاں گئے سب؟ لیگ آف نیشن کا ریزولوشن ہے ویسٹرن وال کے بارے میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو بیت المقدس اور مسجد اقصی کو بھولنا نہیں. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور ہم اپنے جذبات سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ہم ہمارے فلسطین کے ان بھائیوں کے، بہنوں کے ساتھ اور ماؤں کے ساتھ. دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کا ذکر ابھی مفتی انوار نظامی صاحب نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں کیا کہ ہم کو کووڈ سے صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ہم کو ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. مفتی انوار نظامی صاحب نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کیسے حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں اور مچھلی کے پیٹ میں بھی تھے تو ان کا اللہ پر توکل ختم نہیں ہوا. وہ یہ کہا کہہ رہے تھے کہ موت مجھے اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرا رب مجھے میری جان نہیں لے گا. اور ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کے. اس دعا کا ذکر، اس دعا کے الفاظ ابھی انوار نظامی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً یہ بڑا مشکل وقت ہے. یہ کووڈ سے بیماری، اسپتالوں میں لوگوں کی تکالیف، موت، اموات ہو رہی ہیں، سووں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں. میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا یہ آگ مجھے نہیں چھوئے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب فرشتوں کو بھیجایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس آیات کا بھی آپ مطالعہ کر لیجئے. پھر وہیں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا رہی تھی اور ان کے پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اعتماد کے ساتھ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا، اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اور ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمت سے کام لیجیے. موت صرف اللہ کے حکم سے آنے والی ہے، موت کا فیصلہ صرف اللہ کرنے والا ہے، اور ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم، بلکہ ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اللہ سے توکل رکھنا ہے، اور ہم اور آپ کو مل کر کثرت سے آج کی رات اور اس ماہ مبارک کے جو چند دن باقی ہیں، کثرت سے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ پروردگار اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کر دیجیے. اللہ ہم تمام کو، بلکہ پورے
انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وائرس سے اللہ چھٹکارا دلا دیجیے، اور اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، آپ صرف کن فیکون فرما دیجیے۔ اللہ صرف کن فیکون فرما دے اور اللہ اس عذاب کو، اس تکلیف کو اللہ اٹھا لے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ شافی، اللہ شاف روزے کے صدقے میں ہم تمام کو، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جمعۃ الوداع کے جلسے میں بھی یہ بات کو کہا اور آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم کو اس ملک کے عوام سے معافی چاہنا پڑے گا کہ ان کی حکومت کی غلطی، ان کی حکومت کی نااہلی، ان کی حکومت کی یہ تمام غلط پلاننگ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں آفیشیلی 4000 لوگ مر رہے ہیں۔ 4000 نہیں مر رہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ نریندر مودی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم روز 10,000 کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، 10,000 کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تمام ذمہ داری بھارت کے پردھان منتری پر عائد ہوتی ہے۔ میرے مخالفین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسد الدین اویسی ایک سیاسی بات کر رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہوں، پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ان کے سائنٹسٹ بول چکے تھے کہ کووڈ-19 کورونا کا دوسرا سیکنڈ ویو آئے گا، یہ سو رہے تھے۔ ان کے پاس سب چیز، ہر چیز بتا دی گئی تھی، مگر انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی۔ آپ بتائیے، سپریم کورٹ کے سامنے حکومت جا کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے نریندر مودی کی حکومت کے نریندر مودی وزیر اعظم اور امت شاہ ہوم منسٹر آکسیجن کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وزیر اعظم اور امت شاہ ہوم آکسیجن کے ذمہ دار ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے علیحدہ کمیٹی کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ سپریم کورٹ نے دیکھ لیا کہ وزیر اعظم اور ہوم منسٹر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے سپریم کورٹ نے ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا دی۔ کیا اس بات کو نہیں مانتے وزیر اعظم کہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ کا ایس جی اٹھ کر کہتا ہے کہ اس ملک میں آکسیجن کی ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بذات خود کی ذمہ داری ہے؟ تو پھر آج سپریم کورٹ نے آپ کی بات کو مسترد کیوں کیا؟ اس لیے مسترد کیا کہ آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے، سپریم کورٹ نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، اخلاقی طور پر آپ حکومت کرنے کا اختیار کھو چکے ہیں۔ اسی لیے بھارت کے وزیر اعظم کو بھارت کے لوگوں سے معافی چاہنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے دوسری بات کیا کہی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی ویکسین پالیسی بھارت کے آئین، بھارت کے سمویدھان میں رائٹ ٹو لائف ایک بنیادی حق ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو اگر ویکسین لینا ہے تو اس میں اس ایپ میں جاؤ، نام، ارے کیوں ڈالنا چاہیے؟ نکال کے پھینکیے اس کو۔ جس کسی کو انجیکشن لینا ہے پورے لوگ آئیں گے، آپ انجیکشن دو آپ، مگر نہیں ایپ میں جاؤ۔ ارے ایپ میں جاتے نہیں ہیں، وہ گئے بھی تو پھر وہ انجیکشن نہیں ملتا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے ویکسین نہیں دے رہی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو، اگر ویکسین دے دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آج لوگ لینے تیار ہیں ویکسین، مگر ویکسین ہی نہیں ہے۔ ہم بحیثیت ملک امریکہ کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ امریکہ اس لائسنس کو، جو دواؤں کا لائسنس ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی چاہے اس کو بنا لے، مگر ہمارے ملک میں وزیر اعظم آئی سی ایم آر نے کو ویکسین کو بنایا اور لائسنس دیا بھارت بائیو ٹیک کو، آپ کیوں نہیں دیتے دوسرے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو؟ کیوں صرف 2 کمپنی بنائیں گے؟ بھارت کے قانون میں آپ کو اختیار ہے، پیٹنٹ ایکٹ 92 کے تحت، رولز کے تحت، کنٹرول ایکٹ کے تحت آپ دے سکتے ہیں لائسنس، دیجئے نا۔ صرف 2 کمپنیاں کیسے بنائیں گے 137 کروڑ لوگوں کے لیے؟ اور اگر اس رفتار سے چلے گا بھی کام تو 2 سال لگ جائیں گے۔ 2 سال میں کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ بیمار پڑیں گے؟ یہ حکومت کہاں ہے؟ حکومت غائب ہے، حکومت کچھ نہیں ہے، حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کی نااہلی ہم کو قبرستان میں، شمشان میں دکھ رہی ہے۔ حکومت کی ناکامی ہم کو مرنے والوں کی آہوں اور ان کی سسکیوں میں نظر آ رہی ہے۔ کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے۔
ऑक्सीजन सप्लाई करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सरासर नाकाम साबित हो रही। ऑक्सीजन सप्लाई करना आपका काम है। भारत के वजीर आजम, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी सरकार ट्रेन में आया फुना, कहीं नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है ऑक्सीजन। कितनी रियासतों में ऑक्सीजन नहीं है। आंध्रा हुकूमत कह रही है, तेलंगाना की हमारी हुकूमत कह रही है कि हमको 500 मीट्रिक टन दिया जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। सिर्फ आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरासर ये हुकूमत की नाकामी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते वजीर आजम, 100 मीडिया वालों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। बताइए फिर क्या करेंगे, आवाम कहां जाएगी। उत्तर प्रदेश के गांव में जहां पर लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि जिस गांव में साल में 2 लोग मरते थे, आज उन गांवों में रोज 10-10 लोग मर रहे हैं। 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में। बताइए आप कहां जाएंगे। लोग गरीब परेशान हैं और आप क्या कर रहे हैं। बताइए आपकी सरकार क्या करना चाहती है। कोई प्लान ही नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी बना दिया है। इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है इस हुकूमत पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरासर बीजेपी की नाकामी है। और वो जो बीजेपी के सपोर्टर्स असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद कर रहे हैं, ये बोले अरे बोलता रहूंगा, सच्चाई बयान कर रहा हूं, दलाइल के साथ बता रहा हूं। ये मोदी हुकूमत ने वैक्सीन को नहीं खरीदा और जो वैक्सीन यहां बने अपनी फोटो लगाकर आप बैरूनी मुमालिक को भिजा दिए। आपकी शोहरत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए 6 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर के मुल्कों में भिजाई। क्यों भिजाया आपने। ये भारत से मोहब्बत है, भारत के देशवासियों से आपकी मोहब्बत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये इन बातों का जिक्र करना बेहद जरूरी था जो मैंने आपके सामने किया। शब कदर का जलसा है और जैसा कि उलमा इकराम ने बताया हमको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जो शब कदर के दिन इबादत करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 1000 महीने से ज्यादा इबादत का अजर देता है। यानी 1000 महीने यानी 83 बरस 4 महीने। एक रात अगर आप और हम इबादत करते हैं, अल्लाह से रो रो कर मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शब कदर के दिन इबादत करने वालों के लिए अल्लाह ये खुशखबरी दे रहा है कि जो इबादत करते हैं, अल्लाह उनको 1000 बरस की इबादत का अजर उनके नामा अमल में लिख देता है। यानी 83 बरस 4 महीने। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साबिक़ा उम्मतों की उम्रों को देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि मेरी उम्मत की उम्र कम होगी और कैसे इतने अमाल करेंगे कम उम्र में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को देखा और आपके रंजीदा दिल को देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शब कदर की इस कुरान की सूरत को नाजिल कर शब कदर उम्मत मोहम्मदी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत से पहले किसी को भी इस तरह की रात नहीं दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजाहिद ने बयान किया कि बनी इसराइल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था जो 1000 साल अपने जिस्म पर हथियार बांधा था। 1000 साल हथियार पहने रहा। तो साहबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भिजाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब को बताया कि अल्लाह ने आपको शब कदर अदा की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। एक और उलमा इकराम ने हदीस शरीफ बयान किया, अल्लाह के बनी इसराइल का हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के उन 4 लोगों का जिक्र किए
علیہ السلام کا جو 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. 80 سال اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، صحابہ کرام تعجب کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر دی ہے. جو اس میں عبادت کرے گا اس کو 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب اس کو دیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں بلکہ ہم کو معلوم بتایا گیا کہ ایام اللہ کہ شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا. علماء کرام نے بتایا کہ اس میں پوشیدہ رکھنے کے علماء کرام نے یہ بتایا کہ شب قدر کا تعین کیوں نہیں کر دیا گیا، بتا کیوں نہیں گیا، کیونکہ اگر کوئی شخص اس شب قدر کو معلوم ہو جاتا، اس کو پوشیدہ نہیں رکھا جاتا اور وہ اس کی عزت اور اس کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتا، تو ہم کو یہ معلوم، ہم کو علماء کرام نے بتایا کہ ایام اللہ یعنی ان بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا ہفتے کے دن مچھی مت پکڑو، انہوں نے اللہ کے حکم کی کے خلاف گئے تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. حضرت صالح السلام کی اونٹنی کو تکلیف دی گئی شاعر اللہ کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صف ہستی سے اس قوم کو مٹا دیا. تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت علماء اکرام نے ایک یہ بتائی. دوسرا یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں اسم اعظم کو چھپا کے رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے دن دعا کی قبولیت کے وقت کو چھپا کے رکھا ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کہ یہ بندے ہم تمام اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگتے رہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو، ہم سب کو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. علماء کرام نے یہ بھی فرمایا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کے دن قرآن کریم کو نازل کیا گیا. مجھے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو آتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو اللہ اس کو چھینے نہیں دیتا. مجھے یہاں پر نزہت المجالس میں کیا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. امام نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ایک گناہگار کو جہنم میں ڈالے گا تو اس گناہگار کے آنکھ کا بال یہ اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ کسی وقت تیرے گناہگار بندے کو جو تو نے جہنم میں ڈالنے کا حکم کیا، یہ تیرے خوف سے آنسو لایا تھا اور اس کا ایک آنسو میرے بال پر، آنکھ کے بال پر اٹک گیا. اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عرض کرتی یا اللہ تو مجھے اس سے جدا کر دے، تو اللہ اپنے شان کے مطابق فرمائے گا کہ تو کیوں نے اس کے لیے دعا کرتی، تو کہتی اللہ تیرے خوف سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے میدان میں فرشتوں سے کہے گا کہ اعلان کر دو کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا جس نے میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات ہم کو اللہ سے بھیک مانگنا ہے کہ اللہ ہم کو رونے والی آنکھیں دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے. اور یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ، بلکہ یہاں پر امام طبری سورہ نجم کی تفسیر میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جبرائیل امی آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے. حضرت جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں مگر ان کے رونے کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کے رونے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی رسول رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری اس محفل میں وہ گناہگار بیٹھتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر تھے تو اس میرے ایک صحابی کے رونے کی وجہ سے اللہ ان تمام مجمع میں گناہگاروں گناہوں کو معاف کر دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رونے والی آنکھیں ہم کو اللہ سے بھیک مانگنا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے. اور آج شب قدر ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس کا واقعہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ میں مدینے کے اطراف میں ویران جگہ پر رہتا ہوں، اللہ کے فضل سے نماز ادا کرتا ہوں، رمضان میں کون سے دن مسجد نبوی میں آ جاؤں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین حضرت عبداللہ بن انیس سے کہتے ہیں کہ 27 رمضان کی شب کو آ جاؤ. اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ 27 رمضان کی شب کو جاتے. لوگوں نے آپ کے فرزند سے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد عصر کے بعد مسجد نبوی میں چلے آتے 27 رمضان کی شب کو، اور اگر بلا حاجت کے صبح فجر تک مسجد نبوی میں رہتے، عبادت کرتے، اور فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کو واپس آتے. تو میرے غیور نوجوانوں، آج کی رات شب قدر کی رات ہے. یہ رات وقت خراب کرنے کی رات نہیں ہے. یاد رکھو، اللہ اپنی شان کے مطابق سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، فرشتوں کو اس زمین پر بھیجاتا ہے. وہ آتے ہیں اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ان سے مضافہ کرتے ہیں. اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جب ان سے فرشتے مضافہ کرتے ہیں تو ان کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یاد معلوم ہو جاتا ہے کہ فرشتے نے ان سے مضافہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالی فجر تک آسمانوں سے فرشتوں کو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجاتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے. اسی لیے اس میں آج کی رات عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر ہم کو ہمارے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے. علماء کرام میں بلکہ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب فرشتے ملائکہ لوح محفوظ پر ہمارے نامہ عمل کے نیکیوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جب ہمارے گناہوں پر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ فرشتے جو لوح محفوظ پر ہمارے اعمال کو، نیک اعمال کو دیکھتے ہیں، اور جب ہمارے گناہوں پر آتے ہیں تو اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. تو فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے نیکیوں کو دکھایا اور اب گناہوں کو چھپا دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرشتے زمین پر کیوں آتے اللہ کے حکم سے؟ فرشتے اللہ کی ان کی عبادتیں، ان کا ہر چیز صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو ہم تمام سے آگے ہیں. علماء نے لکھا مگر وہ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ لوگ جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. کون ہے وہ لوگ جو اپنی راتوں کی نیند چھوڑ کر اللہ کی محبت میں، عشق نبوی میں، اللہ کی خوف میں اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں. کون ہے وہ لوگ جو ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرتے ہیں. فرشتے یہ دیکھتے ہیں. بلکہ امام فخر الدین رازی نے یہ بھی لکھا کہ جب انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہم تمام کی شفاعت ہوگی، اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا، تو فرشتے جنت میں آ کر ہم کو سلام کریں گے. تو یہاں پر دنیا میں آنے کا امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں بھی آ کر سلام کریں گے، دنیا میں بھی تم کو سلام کریں گے اگر تم عبادت کرتے ہو. اللہ نے 7 فرشتوں کو بھیجایا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود میں ڈالا گیا تو 7 فرشتے سلام کیے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور مجھے یقین ہے، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ شب قدر کے عابدوں پر اگر فرشتے آ کر ان سے مضافہ کرتے ہیں تو کیا معیوب بات کہ آگ ان کو کیسے ان کو آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ نہیں چھوئے گی ان. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس رات کی اہمیت کو سمجھیے. اس ماہ مبارک کی چند دن ہمارے درمیان میں ہے. خوب کثرت سے اللہ سے دعا کریے، اللہ کو منائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے. میری آپ سے التجا ہے
میں آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ عید کی نماز تلنگانہ ریاست میں آپ کو اپنے مسجدوں میں ایک نہیں، دو نہیں، تین جماعت بنا کر پڑھیے. خدا کے لیے ماسک لگائیے. ماسک نہیں لگا رہے آپ لوگ، مسجدوں میں بیٹھے ہیں. اور یہ جو سنگھ پریوار کے چاہنے والے جرنلسٹ ہیں، کیونکہ ان کے ڈیڈی کو، ان کے پپا کو غلطیوں کی وجہ سے پورا ملک اس کورونا کی آگ میں جھونک دیا انہوں نے، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جائے. میں خاص طور سے تلنگانہ کے مسلمانوں سے پھر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ صرف تلنگانہ میں ہی لاک ڈاؤن نہیں ہے. کرناٹکا پورا بند، تمل ناڈو پورا بند، مہاراشٹرا بند. آپ سمجھیے میری بات کو. یہ جو شیاطین ہیں، جو مودی کے چمچے ہیں، چاہنے والے ہیں، بھکت ہیں، جو یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہ سچائی کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے یہ تمام تباہی و بربادی ہو رہی ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں کیسے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جائیے. ایک نہیں، دو نہیں، تین جماعت بنائیے. سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہن کر جائیے. پورے کووڈ کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے اور کسی کو موقع مت دیجیے. گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. گلے ملنے سے کووڈ پھیلتا. حماقت مت کریے. جہالت کے مظاہرے مت کریے. کیا ہوتا ان کو، بڑے سورماؤں کو کووڈ جو ہے گھیر کر چکا ہے. پورے احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ جو ضعیف بوڑھے لوگ ہیں، معصوم بچے ہیں، مت لے کے جائیے آپ ان کو مساجد کو. کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ وہ ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے ہماری شان ہے، ہماری ایک طاقت ہے. ان کا ہمارے گھر میں بیٹھنا ہم تمام کے لیے قلبی سکون کا باعث بنتا ہے. اگر میرے گھر میں میرا باپ بیٹھا ہوا ہے، میرے دادا بیٹھے ہیں، میرے چاچا بیٹھے ہوئے، ان کی صرف موجودگی سے ہم کو ایک اطمینان اور ہمت ملتی. حماقت مت کریے ان کو لے کے جانے کی مسجد کو. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کو گھر میں پڑھنے دیجیے. پوچھ لیجیے علماء سے، فتویٰ لے لیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. پورا احتیاط کریے. گلے ملنے کی کوشش مت کریے. یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے چاہنے والے میڈیا کے لوگ آپ سے کہیں گے آؤ گلے ملو، ہم تمہاری فوٹو نکالیں گے. فوٹو نکال کر پورے بھارت میں دوڑا. دیکھو یہ کووڈ گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کی تھوتو ہو رہی ہے. تو یہ پورا بتانا، دیکھو یہ مسلمان حیدرآباد میں ایسا کر رہا ہے. اور حیدرآباد ان کو جیسا نام آتا حیدرآباد کا تو ان کو ان کے ابا یا دولے بھائی یاد آتے ہیں، ہم یاد آتے ہیں ان کو. کیا کر رہے ہم؟ سوال شروع کر دیتے. 2 سال پرانا ایک جھوٹا ویڈیو ڈالے، کمشنر پولیس کو کہنا پڑا کہ وہ جھوٹا ویڈیو ہے. عید کو منائیے مگر بڑی سادگی سے منائیے. خدا کے لیے عید کو ضرور منائیے. خوشی کا دن ہے، انعام کا دن ہے، مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ ہر چوتھے پانچویں گھر میں کووڈ سے یا تو کسی کا انتقال ہو چکا ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا پھر کوئی تکلیف میں ہے. ان کا خیال رکھیے. میری آپ سے اپیل ہے، بلکہ پورے بھارت کے پورے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ ہم کو اس ایسے وقت میں ہم کو ان تمام چیزوں پر سوچنا ہے. مل کر ہم کو اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر فرقہ پرستی کی عینک لگا کر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، کسی کو دوبارہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ سب سے بڑے دشمن ہے. سب سے بڑے دشمن ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. میں حیدرآباد کی پولیس سے بھی ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غریب بچے جو فوڈ ڈیلیوری کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہیں پر بھی ان کو دیکھتے کہ چالان مار دے رہے آپ. ارے بھائی وہ ہوم ڈیلیوری کرتا ہے، ایک کھانے کی ڈیلیوری پر اس کو 15 روپے، 20 روپے، 30 روپے ملتے، اور ٹریفک کی طرف سے 500 روپے، 1000 روپے کا چالان. وہ تو کماتا ہی نہیں ہے اتنا. وہ میری گزارش ہے حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس سے، میری گزارش ہے ڈی جی پی تلنگانہ سے کہ اس پر غور کریں، نظر ثانی کریں.
یہ بچے معصوم ہوم ڈیلیوری کرتے کھانوں کی، ایک ایک آرڈر پہ 10 روپے 12 روپے ملتے، اگر 1000 روپے کا چالان آن لائن ڈال دیا آپ، کہاں جائیں گے بچے؟ وہ کیا کمائیں گے وہ لوگ؟ تو اس لیے آپ کو دیکھنا ہے، اور میری نوجوانوں سے پھر سے میں اپیل کر رہا ہوں، بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ عید کی نماز کو جب آپ جائیں گے، اپنے بزرگوں کو جو بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ان کو لے کے مت جائیے، بچوں کو لے کے مت جائیے، حماقت مت کریے، اپنے گود میں لے کے جائیں گے، فوٹو لیں گے، مت کریے، بچائیے اپنے آپ کو وائرس سے، فوراً نماز پڑھیے۔ اور میری مسجدوں کے ان ذمہ داروں سے، اماموں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ان تمام ضروری ہدایتوں کو بولیں، اور جتنا ہو سکے جلد سے جلد اپنا خطبہ اور اپنی نماز عید کی پڑھائیں، عید الفطر کی، اور لوگوں کو بولیں کہ فوراً اپنے گھر کو واپس جائیے، مت ٹھہرے مسجدوں کے پاس۔ یہ تمام فرقہ پرست میڈیا فوٹو نکالے گا آپ کی اور بولیں گا دیکھو مسلمان ایسا کرے۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اس وائرس کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ دوبارہ آپ اور ہم ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ لوگوں کی تکالیف دیکھیے، یعنی اسپتال کے بیڈ نہیں مل رہا ہے، وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے، آکسیجن بیڈ آپ کو بڑی مشکل سے مل رہا ہے، اور یہ عجیب بیماری ہے جس کو شفا بھی ہو جا رہی ہے، گھر پہ آئی تو بھی ان کو 15 دن آکسیجن لگا کے رہنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیے، یہی میری آپ سے گزارش ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم تمام کو، پوری انسانیت کو، پورے بھارت کو، ہمارے اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس وائرس سے چھٹکارا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فتویٰ آ رہا؟ Pure ghee, meat, pulses, cereals, and rare spices are used in making world's famous and delicious halim. Pista House Halim, many national and international awards winner. Pista House Halim. Don't miss this Ramadan to savor the delicious and prestigious dish of Hyderabad. Don't forget to visit, lest you miss unique taste. Orange Punch, Clear Lemon Punch, Lemon Booster Punch, Cloudy Lemon Punch, Garam Masala Punch, Green Apple. I love you, Rasna. For booking call 7989766767 or 8555880912.